بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام بولو کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ کوئی شک نہیں آج عدلیہ کے امتحان کا دن تھا، بلکہ اس سسٹم پر اعتبار کا ایک دن تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ایمن فیلڈ اور عزیزیہ ریفرنس کی اہم ترین سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے روبرو ہوئی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ کو مخاطب کر کے کہا کہ ان اپیلوں کی بحالی کوئی روٹین کا معاملہ نہیں ہے، انشور کر لیں، یہ غیر معمولی ریلیف آپ مانگ رہے ہیں، عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا کہ آپ عدالت سے غیر حاضر کیوں رہے ہیں۔ نواز شریف کو اپنی غیر حاضری جسٹیفائی بھی کرنا ہوگی۔ نواز شریف نے یہ بھی جسٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کیوں اشتہاری ہوئے تھے۔ عدالت کو مطمئن کریں کہ 4 سال وہ عدالت کیوں پیش نہیں ہوئے بار بار بلانے کے باوجود۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ میں ان کیسز میں 5 سال بعد واپس آیا ہوں، میں سمجھنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کیا یہ وہی نیب ہے تو آج بغیر نوٹس کے پیش ہو گیا ہے، ورنہ نیب تو اکثر نوٹس کے باوجود پیش بھی نہیں ہوتا۔ جس پر وکیل نے کہا کہ ہم نے نیب کو درخواست کی ایڈوانس کاپی دے دی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ ہمارا بھی احتساب ہوتا ہے، کیا اب نیب کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف پر کرپٹ پریکٹس کا الزام برقرار رہے مگر نواز شریف کو چھوڑ دیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جائیں اور چیئرمین نیب کے سامنے یہ معاملہ رکھیں اور پوچھ کر بتائیں کہ اگر یہ سب ہی کرنا تھا تو پھر عدالت کا وقت ضائع کیوں کیا گیا، اگر یہ کیسز غلط دائر ہوئے تھے اور اگر نیب اب یہ کیس واپس لینا چاہتا ہے تو کیسے لے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ نیب کلیئر پوزیشن لے، اگر آپ کا فیصلہ ہے کہ ریفرنس قائم رہنا ضروری ہے تو چلائیں گے، نیب آئندہ سماعت تک واضح پوزیشن بتائے۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایمن فیلڈ ریفرنس پہ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت پر 48 گھنٹے کے لیے یعنی 26 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے اور نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت جمعرات تک ملتوی کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پنجاب کی نگران حکومت کی پھرتیوں کی، جنہوں نے آج کمال پھرتی دکھائی۔ نواز شریف کی سزا صرف اس خدشے کی بنیاد پر معطل کر دی کہ اگر نواز شریف کو ضمانت نہ ملی تو کہیں انہیں گرفتار ہی نہ کر لیا جائے۔ کیا نواز شریف کے ساتھ خصوصی برتاؤ ہو رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کا موقف درست ہے کہ نواز شریف لاڈلا پلس بن کر آئے ہیں؟ یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اینکر پرسن تجزیہ کار پی جے میر صاحب، بطول راجپوت اور امیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے پی جے میر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ تھوڑی پریشان نظر آئی ایز کمپیئر ٹو احتساب عدالت کے، وہ بہت مطمئن تھے، انہیں پتا تھا کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن تھوڑا تردد کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو آپ کو بھی تھوڑا پریشانی کا عنصر نظر آیا؟ تو پتہ چلے گا کہ لا کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے اور جائے گا اور اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی۔ آپ نے جو بات ابھی کہی ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ بھی آپ پہلے کیوں نہیں آئے، یہ سوال جواب ضرور ہوں گے جب یہ پروسیڈنگز چلیں گی، اور اس کے بعد پھر آئی ڈونٹ نو کہ جج کے کیا تاثرات آتے ہیں یا اس کی کیا ججمنٹ ہوتی ہے یا کیا آبزرویشن ہوتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، کیا ان کو کوئی فیوریٹزم دکھائی جا رہی ہے؟ تو جو اپوزیشن ہے تو اس نے تو کہہ دیا، خورشید شاہ نے کہا ہے کہ ڈونٹ بیکم اے ٹول، اور آپ وہی کام کریں جو کہ صحیح کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی ٹول کا کام کریں گے اور کسی کے کہنے پہ چلنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو بھی سلیکٹڈ کہا جائے گا۔ اب یہ سلیکٹڈ یا الیکٹڈ یا ڈیفلیکٹڈ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا، بٹ ایٹ دس پریزنٹ مومنٹ ان ٹائم آپ کا جو لا کا کمپلیٹ پروسیجر ہے دیٹ از اے ٹرائل، not Nawaz Sharif, not anything else, but the process of law یہ ایک ٹرائل کے اوپر ہے، and in fact prosecution کو بھی پتا ہے اور ڈیفینس کو بھی پتا ہے جو ٹرائل ہے وہ جج کا ہے۔ یہ جج کس طرح آتے ہیں، جو بھی جج ہو، that again remains to be seen۔ یہ ایک ٹرکی سچویشن ہے، ایک بڑی سینسیٹیو سچویشن ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کو بہت زبردست پروٹوکول ملا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اتحادی تھے وہ اب وہ کہتے ہیں نا تھوڑی سی آوازیں نکالنا شروع کر دی ہے، حالانکہ ان کے جو بڑے پرانے اتحادی اے این پی اور بی این پی، ان کے ساتھ میاں صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکلی کنسولیڈیٹ کریں گے، اور یہاں سے جو ان کے جو مین اپوننٹ ہیں، جو کہ پرانے چلتے آ رہے اپوننٹ ہے، دیٹ از دا پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ میدان تو اب ان دونوں کا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ پی ٹی آئی کو آپ الاؤ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن جو بھی ہوگا یہ الیکشنز کو ایکسیپٹ کوئی نہیں کرے گا، آپ یہ دیکھ لیجئے گا، جو مرضی کر لیں۔ سو یہ ایک گیمکری، پولیٹیکل گیمکری جو چل رہی ہے، آپ اس کو دیکھتے رہیں، لیکن اس کا جو کرکس ہے کہ will نواز شریف be prosecuted or not, will نواز شریف be let off or not، جس طرح ابھی آپ نے ادھر پنجاب کا بتایا
آپ کو ایک وہاں بھی ایک انڈیکیٹر آ گیا. تو یہ ایک بڑی ایک ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح نیگوسیٹ کیا جائے گا لیگلی. اور یہ جو لیگلی جو میں بات کا سوال کرتا ہوں تو پھر اس میں لکوناس کس طرح نکلیں گے, انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا بطول آپ بتائیے گا آپ کی ٹیک کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں نہایت معمولی انداز میں ہو رہی ہیں یا نہایت غیر معمولی انداز میں ہو رہی ہیں؟ کیا وداؤٹ ٹول بنے میاں محمد نواز شریف صاحب آج کی تاریخ تک پہنچ پائے ہیں یا پہنچ سکے ہیں کہ یہ بالکل چیزیں سسٹم کو اڈاپٹ کرتی ہوئی ان پیرامیٹرز کے اسٹیپ اپس کے اوپر چلتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیں سلمان, ہو تو بہت ہی غیر معمولی طریقے سے رہے ہیں اور جو ان کا پیس ہے وہ بھی بڑا الگ ہے, نارمل بالکل بھی نہیں ہے. کیا ہمارے جیسے یا کسی بھی عام شہری کو اتنی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس کہ وہ عدالت تک رسائی کر سکے یا وہ اپنا کیس سامنے رکھ سکے یا اس کو اتنا اسپیڈلی جسٹس ملے؟ میں بار بار یہ مثال دہراتی ہوں کہ شاید عدلیہ کی توجہ اس کے اوپر چلی جائے کہ جو سپریم کورٹ کے 50,000 پینڈنگ کیسز ہیں اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں جاتی. وہ عمران خان کے دور میں بھی نہیں جاتی تھی مسجد کے ساتھ. لیکن جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل یہی لگتی ہے, اس کی فزیکلٹی اور اس کا مومنٹم یہی سمجھ آتا ہے کہ ایک شخص کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے. لیکن میں اس میں تھوڑا سا کریکشن یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جس وقت پیناما کا کیس چل رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو اس طرح سے کنکلوڈ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے وہ تنخواہ نہیں لی اپنی بیٹی کی کمپنی سے جن کو لینی چاہیے تھی. وہ ججمنٹ اس کیس کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی جو ان کے اوپر بنا تھا. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بحث تھی کہ جو برڈن آف پروف ہے وہ کس کے اوپر ہے, اگر وہ نیب کے اوپر ہے یا وہ جس کے اوپر کیس ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے. تو تب بھی ہم اسی قانونی بحث میں پھنسے ہوئے تھے. تو یہ, اور اس وقت جب ہم ایکسپرٹ سے بات کرتے تھے تو تب بھی یہی سننے کو ملتا تھا کہ یہ ہمارے آئین میں اور نیب کی قوانین میں بہت بڑا لوپ ہول ہے کہ برڈن آف پروف کس کے اوپر ہے. اب وہی بات اس طرح سے سامنے آ گئی کہ پروسیکیوشن کمزور تھی. بلکہ اس پروگرام میں جوائن کرنے سے پہلے میری ایک ایکسپرٹ سے بھی بات ہو رہی تھی, ان کا کہنا تھا کہ ملیشیس پروسیکیوشن کا باقاعدہ کیس اسٹیبلش ہو سکتا ہے نیب کے اوپر اگر پی ایم ایل این چاہے تو, کیونکہ جتنا کیجولی اب وہ اس کے اوپر رسپونڈ کر رہے ہیں کورٹ کے اندر کہ ہمیں ان کی ضمانت پہ کوئی اعتراض نہیں. اور آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا اپنے انٹرو میں, لیکن ایک جملہ جو آپ نے نہیں بولا وہ یہ کہ جب عدالت نے کہا تو کیا پھر ہم اس کے اوپر فیصلہ سنا دیں, تو پھر کیا آپ نے عوام اور عدالت کا وقت ضائع کیا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت کنکلوڈنگ جملہ ہے جو کہ شاید اس پورے کیس کو کنکلوڈ کر دیتا ہے؟ لیکن میں ماہر قانون تو نہیں ہوں, لیکن ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان پیچیدگیوں کو سمجھیں. جب 2018 میں بھی پیناما کا کیس ڈسکس ہوتا تھا تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ آپ اپنا منی ٹریل دے دیں نا. تو مجھے لگتا ہے کہ برڈن آف پروف والا کانٹیکسٹ بھی کوسچنیبل ہے اور منی ٹریل والا ایسپیکٹ بھی کوسچنیبل ہے. لیکن اس دونوں میں بینیفیشری رہے نواز شریف صاحب جو کہ آج پروٹوکول کے ساتھ واپس آ گئے ہیں. تو اس سے ہم اسٹیبلش یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسا کیس جو کہ بن تو گیا تھا لیکن پروسیکیوشن بڑے اعتماد کے ساتھ پروف نہیں کر سکی, اور آج چونکہ وہ پروو نہیں کر سکی اور شاید سسٹم ایوالو ہونے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس میں بھی دو سوال اٹھتے ہیں کہ کیا سسٹم ایوالو ہی کر رہا ہے یا صرف نواز شریف صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کی ریپلیسمنٹ ہے سسٹم کے لیے؟ اگر ایوالو کر رہا ہے اور کسی بھی سیاستدان کے خلاف جھوٹے کیسز نہیں بننے چاہیے پھر تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو ہر ادارے کو پرفارم کرنے کا موقع ملے گا. لیکن اگر وہ صرف ایک ریپلیسمنٹ اور ان کا کوئی پرفارمنس کا مارجن نہیں ہوگا تو پھر یہ بہت الارمنگ ہے ہمارے لیے. میزا سسٹم ایوالو کر رہا ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم گھوم رہے ہیں ایک چکر کے گرد؟ ایک چیز, ایک سوال. دوسرا یہ کہ چیزیں بہت سی جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کی جا رہی ہیں میاں صاحب کے لیے, یہ چیزیں خاموشی سے چھپ چھپا کے بھی ہو سکتی تھی. میرے بڑا حساس سا پوائنٹ ہے اس کے اندر, یہ چیزیں اتنا کھل کے کیوں ہو رہی ہیں؟ بذات خود یہ کھل کے سب کچھ ہونا, نگران وزیر اعظم سے کوئی سوال کر لیں تو باقاعدہ جواباً جوکت مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں نہیں میں پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. پنجاب حکومت نے جس طریقے سے 21 تاریخ کو جو ایک سسٹم بنا کے دیا نون لیگ کے جلسے کو, جو کوئی شک نہیں ایک بڑا پاور شو تھا, یہ تمام چیزیں بہت کھلم کھلا ہو رہی ہیں کہ جیسے بس دیکھ لو, پہچان لو, جان لو کہ یہی شخص متبادل ہے. دیکھیں, نمبر 1, ہسٹری کو آپ اوبلٹریٹ نہیں کر سکتے, ہسٹری کو آپ چھپا نہیں سکتے, اور ہسٹری کو آپ ری رائٹ نہیں کر سکتے. یہ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے, میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ اس وقت جج ٹرائل پہ ہے. جس طرح بطول نے بھی کہا ہے, یہ بڑے ایکسٹراآرڈنری سچویشن ہے کہ جس کو ہم آج اس کو آبزرو کر رہے ہیں. اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیکھنا ہے کہ نواز شریف کو پروٹوکول کس نے دیا, کس نے الاؤ کیا, اس کے پیچھے کون ہے. کیا ٹوڈے ہی از دا فیورٹ, یسٹرڈے عمران واز دا فیورٹ, آج یہ فیورٹ ہیں. کیا will he do exactly what جس طرح خورشید شاہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹول بنیں گے؟ نواز شریف ٹول نہیں بنتا کسی کا.
That I'll tell you now. I know the longest, even before he came into politics. اور میں نے نواز شریف کو عمران کے ساتھ انٹروڈیوس کیا جب ہم کرکٹ بھی کٹے کھیلتے تھے. بٹ نواز شریف بڑا ایک he is very stubborn in some of his views, اور وہ چینج نہیں ہوتے. یہ میں آپ کو گارنٹی کر کے بتا رہا ہوں, نہیں ہوتے چینج. اور میں نے ان کو بزنس ڈیلنگز میں بھی دیکھا, نقصان بھی انہوں نے اٹھایا, فائدہ بھی اٹھایا, لیکن ان کا جو ایک مینٹل آؤٹ پٹ ہے وہ بڑی وہ ایک فرم ہے. سو یہ کریں گے وہی جو ان کا جو مائنڈ. مگر میر صاحب اس بار تو میاں صاحب چینج نظر آ رہے ہیں. میاں صاحب نہیں, شہباز شریف نظر آ رہے ہیں. دیکھیے شہباز شریف وہی ہے نا, میں پیٹ پھاڑ دوں گا ریگل چوک کے اوپر, علی بابا 40 چور کو پکڑوں گا. وہ بھی تو چینج ہوئے ہیں نا, چینج ہو جاتے ہیں, وقت بھی آپ کو چینج کرا دیتا ہے, اور پولیٹیکل گیمکری چلتی رہتی ہے. یہ کوئی نہیں ہوتا لٹرلی ہاں جی پیٹ پھاڑ دوں گا, یہ ایک پولیٹیکل گیمکس ہوتے ہیں. سو لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. واٹ وی نیڈ ٹو سی از کہ ول ہی بی ٹیکنگ ڈکٹیشنز فرام دی اسٹیبلشمنٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ابھی انہوں نے خود اپنے بڑے لفظوں میں بھی کہہ دیا کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ چلنا ہے, آپ ڈیموکریسی کو انڈیپینڈنٹ چلنا ہے, which is fair enough. But at the end of the day ہمارے سلمان جو ڈائنامکس ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں, بہت ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں in comparison to the other democracies of the world. ہمارے پاس ایک ایسا ایک تھیٹر ہے کہ اس تھیٹر کے اندر you don't know what will happen next. You just don't know. Today you are a hero, tomorrow you are a zero. آپ نے ایک آدمی کو اقامہ پہ نکال دیا, اس نے نہ چوری کی نہ اپنے اس سے تنخواہ لی, آپ نے اس کو نکال دیا. نعرے لگے تھے کرپشن کے اوپر, کرپشن پہ چارج پورا نہیں ہوا. اسی طریقے سے آپ نے کو ہیرو کیا, اس کو بعد زیرو کر کے آپ نے اس کو بند کر دیا. تو سیزن کی بات ہوتی ہے, کبھی نواز شریف, کبھی بے نظیر, کبھی عمران خان, کبھی کوئی, یہ سیزن چلتے رہتے ہیں. تو اس میں کوئی وری کرنے کی بات نہیں ہے. بڑے کہتے تھے کہ بے نظیر نہیں آئے گی, 88 میں دیکھ لو کیا ہوا تھا. ایسا جلسہ آپ نے دیکھا تھا جو جہانگیر بدر نے آرگنائز کرایا تھا, یا اب نواز شریف کا جلسہ. تو the question is کہ you have to play tango with the establishment, کیونکہ without the establishment in a country which is in a state of turmoil on all fronts, economic, as far as security and as far as intrigues, ہم نمبر 1 کے اوپر ہے. سو آئی تھنک یہ مل جل کے اگر ہم نے چلنا ہے آگے سلمان, ورنہ ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں. ایسا کچھ ہے جو پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے اور اس بار میاں برادران کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا کہتے ہیں خورشید صاحب, ذرا وہ سن لیں, پھر میں بطول صاحبہ کی طرف چلتا ہوں. نواز شریف کے لیے روکا گیا ہے ڈیٹ, تو اگر ہم صحیح ہیں تو نواز شریف کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ میں آ گیا ہوں اور اب الیکشن کا اناؤنس کروں. تو اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کو فیور دیا ہے وہ فیور بھی چھپ جائے گا. انوکھا بھی ہے, لاڈلا بھی ہے. میاں صاحب نظر آتا ہے. میں میاں صاحب سے اپیل کروں گا خدا کے واسطے, میاں محمد نواز شریف سن آف محمد شریف, میاں محمد شریف بن جاؤ اور اس ملک کو, ریاست کو بچاؤ. کسی کے ہاتھ میں نہیں آؤ اور بہترین پالیٹکس کرو, کسی کی مدد سے مت آؤ, ورنہ وہ گو نواز گو کے نعرے لگیں گے. جی بطول صاحبہ, یہ اتنا ہی معصوم مطالبہ ہے کہ اس کو ہم پولیٹیکل گیمکری کے زمرے میں لے آئیں جو خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ باقی اچھا خاصا پولیٹیکل درد ہے, اس کو میں ایڈریس کروں گی, لیکن میں صرف ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں جو پہلے آپ نے سوال پوچھا کہ ہسٹوریکلی بھی چاہے وہ فارن پالیسی کے میٹرز ہوں یا نیشنل سیکیورٹی کے میٹرز ہوں, نواز شریف صاحب نے آرمی یا اسٹیبلشمنٹ سے آنے والی سجیشنز کو کبھی بھی ویٹو ہونے نہیں دیا. یہ ان کا ایک شیوا رہا ہے, اور تو یہ دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ اب وہ کن بنیادوں پہ ایسا کمفرٹیبلی کر جائیں گے. جیسے میرے کالیگ نے بھی کہا کہ سیاست میں بہت فلکچویشنز ہوتی ہے, فلکچویشنز تو ہوتی ہیں, لیکن اب نواز شریف کی سیاست کتنی ریشنل اور اس میں ریزننگ کتنی ہوگی جیسے وہ ماضی میں پیش کرتے رہے, یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت واضح طور پہ اعتراضات رہے ہیں تب سے جب سے میئر کے الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد جب نگران گورنمنٹ آئی, اور اس وقت بھی وہ یہ کہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلاول صاحب نے کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں تو پھر انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن بھی دی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہہ رہے, ہم تو نون لیگ کو کہہ رہے ہیں. اب بعد میں جب انہوں نے واضح طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو کہنا ہی تھا جو کہ انہوں نے کہہ دیا ہے, تو اس وقت اس کی وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی جو کہ ان کے کام بھی نہیں آئی. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل یہ ایک کنسرن ہے
کہ نون لیگ کو بہت زیادہ اسپیس مل رہی ہے، ان کو فواد حسن فواد اور دوسرے وہ لوگ جن کی ایک واضح انکلینیشن تھی نون لیگ کے ساتھ، ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تھا، ان کے بھی کیبنٹ میں جانے پہ اعتراض تھا، لیکن وہ اس چیز کو اس طرح سے کور کرتے رہے ہیں کہ ہمارے سندھ میں جو پروجیکٹس تھے وہ نگراں گورنمنٹ میں اس نے رکوا دیے، پنجاب والے پروجیکٹس نہیں رکوایا، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم، چاہے وہ بلاول صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ ہو یا خورشید شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہو، زرداری صاحب کا بھی خیر نہیں آیا، تو یہ چیز کنکلوڈ ہوتی جا رہی ہے، کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کیا محسوس کر رہی ہے اس بری پرفارمنس کے ساتھ جو کہ ان کی اپنی پنجاب میں رہی ہے۔ بالکل، اور بھی بڑے کوئسچنز ہیں نا بطول اس کے ساتھ ساتھ، کہ کیا صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی میدان میں کھیلنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کے مفادات کو دیکھتے ہوئے یا رونتے ہوئے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ ویلکم بیک۔ میر صاحب، اب جب یہ طے ہو گیا، ڈیسائیڈ ہو گیا، سسٹم بتا رہا ہے، موومنٹس بتا رہی ہیں، حرکات و سکنات بتا رہی ہیں، نگران حکومت کے معاملات ایسے بتا رہے ہیں، سیکیورٹی بتا رہی ہے، پروٹوکول بتا رہی ہے، مری میں ان کا ریسیپشن، اسلام آباد ایئرپورٹ، اور پھر یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کم از کم چوتھی بار وزیر اعظم کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کریں گے کیا؟ عمران خان صاحب کیا کرنا ہے پھر؟ وہ تو بھی سیاست سے آؤٹ نہیں ہوئے۔ دیکھیں، میں یا پی ایم ایل این کو ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو کروں گا، آپ نواز شریف کو اتنا نہ بڑا کر دو کہ وہ کل معجزہ کر دیں۔ نواز شریف is as human as anybody else۔ اب یہاں جہاں نواز شریف can deliver and might deliver is with the right selection of the team۔ That is what it is۔ اب یہ کیسے کرتے ہیں، کیسے اپنے نئے انڈکشن کرتے ہیں اور لوگ لے کے آتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ اکنامک یو ٹرن کر دیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر پاکستان میں پیسہ نہیں بن رہا، اور جہاں بن رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کہاں ڈالر باہر جا رہا ہے۔ یہ تو آپ دعائیں دیں اپنے آرمی چیف کو کہ جس نے سختی سے اس کو تھوڑا سا روک لیا ہے، ورنہ منی لانڈرنگ تو عام ہو رہی تھی، ڈالر تو سارا افغانستان میں جا رہا تھا۔ اب نواز شریف کو چاہیے کہ آپ اپنی چھوٹی انڈسٹری کو، ایس ایم ایز کو، کاٹیج انڈسٹریز کو، ان کو ریوائیو کریں، اپنے پانی کے مسئلے کو ٹھیک کریں، الیکٹریسٹی کو ٹھیک کریں، تاکہ آپ کے جو اکنامک انجنز ہیں وہ چلنا شروع کریں۔ جب یہ چلنا شروع کر دیں گے پھر آپ دیکھیں گے آپ کے ایکسپورٹس بھی بڑھیں گے، ایکسپورٹس بڑھیں گے، فارن ایکسچینج وہاں سے آئے گا۔ دس از ہاؤ اٹ ول ورک۔ آپ کب تک پیسے مانگتے رہو گے سلمان؟ ہر ملک سے تو آپ نے ملینز اینڈ ملینز اینڈ بلینز ڈالرز لے لیے ہیں، آپ نے واپس بھی تو کرنے ہیں نا۔ یہ جو آپ نے چائنا سے لیا ہے، سعودی سے لیا ہے، یو ہیو ٹو ریٹرن اٹ۔ یہ کوئی خیرات نہیں ہے۔ سو اب یہ شکر کرو کہ یہ انٹرسٹ فری ہوں گے، آئی ایکسپیکٹ۔ اگر دوسرا جو آپ لے رہے ہو آئی ایم ایف، وہ تو آپ کو مقروض کرتی جا رہی ہے اور یو آر آن اے ورج آف یو کانٹ پے بیک۔ سو بیسکلی ہم ایک ایسے وہ کہتے ہیں نا دائرے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم گریجولی ہم اپنی عوام کو سکویز کر رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ ہو، نئی ہو، پرانی ہو، جو بھی ہو، ہم اس کو سکویز کر رہے ہیں بیکاز آف ایک تو نان کنٹینیوٹی آف پالیسیز، اور آپ کہہ لو کہ فریجائل پالیسیز اینڈ پالیسیز آلویز بینگ کرٹیسائزڈ۔ میر صاحب، میں نے ایک چیز ایڈ کرنی تھی آپ کے، پلیز میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میریکولسلی آپ ٹریٹ نہ کریں کہ نواز شریف آئیں گے کوئی ایسا زبردست قسم کا معجزاتی کوئی کام کر دیں گے۔ ویسے ایک بات ہے، نواز شریف صاحب کی اپنی تقریر کے اندر بھی کہیں الیکشن کا مطالبہ وہ خود بھی کرتے بھی نظر نہیں آئے۔ نواز شریف صاحب کی تقریر کے اندر بھی انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آپ نے کہا ٹیم سلیکشن، کیا پاکستان کا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بعد کوئی اور ہوگا؟ نواز شریف 16 مہینے کی کارکردگی پر پانی نہیں پڑنے دے رہے، پوری مسلم لیگ نون نہیں پڑنے دے رہی، وہ کہہ رہے ہیں یہ تھا ہی نہیں، تاریخ سے یہ 16 مہینے نکال دیں، حالانکہ پاکستان کا بیڑا غرق ان 16 مہینوں میں سب سے زیادہ ہوا۔ ہم جو ہے نا سلمان، ہم اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں، ہماری سوچیں بہت چھوٹی ہیں، بہت چھوٹی سوچیں۔ وہ ابھی یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے، وہ طاہر جاوید ہے، وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، ٹھیک ہے، ناؤ واٹ ایور، وہ ایک اچھا ہمارا لابیسٹ ہے باہر، آئی ڈونٹ ایون نو ہم۔ وہ لابینگ اگر وہ کہہ رہا ہے بھائی میں پاکستان کے لیے مدد کر رہا ہوں، وہ پہلے اسپیشل اسسٹنٹ لگایا پھر اس کو ہٹا دیا، کیوں جی؟ وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر۔ اور بھائی آپ سپورٹر کوئی نہیں ہوتا، پاکستان کے سپورٹر ہوتے ہیں سارے۔ یہ جو اوورسیز ہیں یہ کسی کے پاکستانی سپورٹرز ہیں۔ سو آپ ان کی مدد لو۔ سو دیٹ شوز کہ اگر میں 4 لفظ نواز شریف کی بات کروں گا، او دیکھو جی یہ تو نواز شریف دا بندہ ہے، اس کی عمران کی کروں گا، عمران دا بندہ ہے۔ سر ہم توقیر شاہ پہ بھی تو خاموش ہیں، فواد حسن فواد پہ بھی تو خاموش ہیں، چیمہ صاحب پہ بھی تو خاموش ہیں، اس سپورٹر کو بھی رہنے دیتے۔ دیکھیں اب یہ جو دو ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ پیپلز پارٹی جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ لاڈلا 2
اب لاڈلا 2 ان کو اگر ٹیگ آپ دو گے تو پھر آپ ان کو یہ فہد کو بھی لے لو گے, احد کو بھی لے لو گے, دوسروں کو بھی لے لو گے. سو دا کوسچن از آپ نے ان کی پرفارمنس کو دیکھنا ہے. ڈونٹ سے کہ یہ نواز شریف کو کوئی پرسنل سرونٹس نہیں ہے, دے آر گورنمنٹ سرونٹس اینڈ ود دیئر ایکسپیرینس آپ ان کو وہاں گیج کرتے ہو. میں نے تو ہمیشہ کہا ہے, یہ جب عمران بھی آیا تھا میں نے کہا دیکھو بات سنو, you should get former foreign secretaries to come and assist you. جب تک تم پرانوں کو نہیں آگے لے کے جاؤ گے یہ کنٹینیوٹی پالیسی نہیں چلے گی. آپ نے ifs and buts ہوتے ہیں, آپ ان کو ریکٹیفائی کر کے آگے چلتے ہو. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, میں سے پاکستان نہیں چلے گا, ہم سے پاکستان چلے گا. And I think this is the final curtain for Mia Nawaz Sharif, that he has to take everybody on board and let's work ahead. کیونکہ جو اکیلا جائے گا یہ پھر نواز شریف کے پیچھے لگ جائیں گے سارے. وہ دیکھ سن لیا نا, آپ نہیں سنا ہے کہ جی سلیکٹڈ ہو جائے گا, تو اگر وہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوتے, انہوں نے نعرے لگا دینے سلیکٹڈ, ڈیفلیکٹڈ and all the connotations. So I think we've got to run above all of that. یہ وقت ہے سلمان, نیشنل ایکچوئل ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن اینڈ forget all the court work. کیونکہ آپ کے کورٹ میں جاؤ گے نا, یہ آپ دیکھ لو کورٹ میں لگے, یار گیٹ ریڈ آف دیم, آگے چلو. خدا کی قسم ہماری ساری زندگی گزر گئی ہے یہ نواز شریف کے کورٹ کے کیسز کی. اب عمران کے آگے خدا جانے کسی کے آئیں گے, ہم کیا یہی سنتے رہیں گے؟ میں تو کہوں گا سلمان حیدر مجھے سوال کرے گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم اکنامک یو ٹرن کیسے لے کے آئیں, ہم ایگریکلچر کو کیسے بڑھائیں, ہم امپورٹس کو کیسے ٹھیک کریں. یہ تو سوال ہی نہیں ہے آج کل. ٹھیک ہے بطول صاحبہ, ایک میتھ یہ بھی تھی کہ میاں صاحب جب آ جائیں گے نا تو پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تھوڑا مارجن مل جائے گا, اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گا. ان کو کوئی جلسہ شلسہ کارن شورن میٹنگ کرنے کا, ان کے لوگوں کے اوپر جو زندگی ایک بالکل اجیرن کر دی گئی ہے, سفوکیٹ کر دی گئی ہے, پریس کانفرنسز کے بعد ہی جا کے جان چھوٹ رہی ہے, ویڈیو پیغام کے ذریعے یا اور انٹرویوز کے ذریعے جان چھوٹ رہی ہے. مگر ہم تو دیکھ رہے ہیں میاں صاحب آئے ہیں آج پھر 3 خواتین, جس میں اندلیب عباس ہو گئیں, سعدیہ سہیل ہو گئیں, سمیرہ بخاری ہو گئی, یہ بھی پی ٹی آئی چھوڑ گئی اور استحکام پاکستان پارٹی میں چلی گئی. یعنی ابھی بھی پریس کانفرنس والا یہ بدلا کچھ نہیں. دیکھیں جو پاکستان کے اس وقت مسائل ہیں وہ ایک تو ہم سیاسی نظریے سے دیکھ سکتے ہیں, دوسرا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو ضرورت کس چیز کی ہے. جو آپ پہلی بات کریں کہ جب نواز شریف نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو بہت سے معاملات بہتر ہوں گے, تو یہ بڑی نیچرل ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ آئیں گے تو اپنی باقی ساتھی جماعتوں کے لیے بھی شاید سازگار ماحول بنائیں گے. لیکن وہ ایک سیاستدان ہے, وہ اپنے لیے گراؤنڈ پہلے چاہیں گے. وہ کیوں چاہیں گے کہ پہلے کوئی اور جماعت پرفارم کر سکے, خاص طور پہ ایک ایسی جماعت جو جب گورنمنٹ میں تھی تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, 7 سال کی سزا ہو گئی, پھر وہ 4 سال ملک واپس نہیں آ سکے. تو یہ ان کے انٹرسٹ کی بات ہے, وہ کیوں کریں گے ایسا. ان پالیٹکس از آل اباؤٹ ریئل انٹرسٹ, ان کا یہ ریئل انٹرسٹ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مورلی یہ ہونا ضرور چاہیے. میرا خیال ہے کہ ابھی تو نواز شریف کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ بات کر سکیں. اس وقت تو ان کے پاس اتنا پولیٹیکل گراؤنڈ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سیاستدان کے سروائیول کی بات کر سکیں, کیونکہ وہ خود بڑا مشکل سے سروائیو کر کے باہر آئے. لیکن ہم نے اس کے بارے میں سوچا اور پہلے بھی بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ وہ ایسا کریں گے کہ باقی جماعتوں کو بھرپور سیاست کرنے کا موقع ملنا چاہیے. لیکن 9 مئی کے بعد میرا خیال ہے زیادہ تر ادارے اور سیاسی جماعتیں اس پوائنٹ کے اوپر کلیئر ہیں کہ جو 9 مئی میں عناصر ملوث تھے براہ راست ان کو نہ معافی مل سکتی ہے, باقاعدہ قانون کے تحت ان کو ڈیل کرنا چاہیے. لیکن وہ لوگ جو صرف سیاست کر رہے تھے یا سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن میں ایک درخواست گئی تھی کہ کیا پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے گا, تو انٹرسٹنگلی ایسا نہیں ہوا. اور ان کا اگر ٹی ایل پی کا انتخابی نشان نہیں واپس گیا تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہوگا. مگر ریٹرن بھی نہیں دیتے نا الیکشن کمیشن والے, پی ٹی آئی کو ریٹرن بھی نہیں دیتے کہ بلہ آپ کا ہی ہے. جی اس میں انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ایکچولی, تو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں نواز شریف سے اتنی زیادہ امیدیں نہیں باندھ لینی چاہیے. نواز شریف کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, وہ اپنی پولیٹیکل سروائیول کی جنگ لڑ کے آئے ہیں اور انہوں نے بیک فٹ پہ جنگ لڑی ہے. وہ اپنی کچھ مطالبات منوا کے نہیں آئے ہیں, انہوں نے صرف یہ نیریٹو اپنایا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جائیں گے. باقی اب ان کا پولیٹیکل سروائیول اس چیز میں ہے کہ وہ پرفارم کتنا کرتے ہیں. اور جیسے پی جے میر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بحث ہوئی ہونی نہیں چاہیے کہ کس کے کس نے کس کے نہیں ہے. آپ دیکھیے انفلیشن کتنی ہے, آپ دیکھیے آپ کے ایس او ایز کا لاس کتنا ہو رہا ہے, آپ دیکھیے آپ کے ملک کے اوپر قرضے کتنے ہیں, آپ دیکھیے آپ کے ایکسٹرنل فائنانسز کیا ہے, آپ نے اپنا ٹیکس کلیکشن کتنا کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت ایک اور بڑی جنگ کے اوپر جہاں دنیا پولرائزڈ ہے, آپ کی پوزیشن کیا ہے.
وہاں پہ تیل مہنگا ہو گیا, آنے والے وقت میں پاکستان پہ بھی مہنگا ہو جائے گا اسرائیل پیلسٹین کانفلکٹ کے بعد. کیا ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ہم سوچ ہی نہیں رہے اس بارے میں. تو جب افغانستان میں بھی کے ایشوز میں پاکستان انوالو تھا تو اس وقت بھی ایز اے میڈیا پرسنس یہ ڈسکس کرتے تھے کہ ہم ڈومیسٹک پالیٹکس میں زیادہ بزی ہو جاتے ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں یا سیاست دان ہیں, میڈیا ہے, پر جس کو ہم برڈز آئی ویو کے طور پہ دیکھیں تو پاکستان کی معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے. سلمان, بلیو یو می, اس وقت آپ سڑک پہ جا کے پروگرام کریں گے, آپ کسی سے بھی پوچھیں گے اس کو چاہیے کیا, تو وہ اس سے بھی چاہتا ہے کہ اس کی قوت خرید بڑھ جائے. اس کو فرق ہی نہیں پڑتا وزیر اعظم کون ہے, اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے, اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان میں پرائم منسٹر کا سسٹم ہے, پریزیڈنشل سسٹم, اس کو فرق ہی نہیں پڑتا الیکشنز کب ہوں گے. یہ فیکٹ ہے. بہت شکریہ بطول راجپوت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. پی جے میر صاحب آپ کا بہت ریسپیکٹفلی بہت زیادہ شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے امیر عباس. ویلکم بیک. جی امیر عباس, ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب ہو, نیب عدالت ہو, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا پنجاب کی نگران حکومت ہو, ایک خاص سیمیٹری میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی کہیں کسی قسم کی کوئی گنجائش بھی نظر نہ آئی. ایون کہ آج جج حضرات بھی کافی زیادہ حیران نظر آئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, چیزیں کھلتے کھلے گی کہ ہر چیز ڈیسائیڈڈ ہے ابھی تک؟ سلمان صاحب آپ کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں آگے. اگر آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہوتے تو غنیمت تھی, شکر تھا کہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے سسٹم کا بھرم ہی ختم کر دیا ہے. انہوں نے سسٹم میں جو ٹرانسپیرنسی یا شفافیت اور ایک نظام اور انصاف اور قانون اور عدالت فلانا ڈمکانا, وہ جو ایک ہوا تھا اس ملک میں کہ آپ کسی پروسیس سے گزرتے ہیں, وہ اتنی تیزی سے ان کو ہر کیس سے نکالا جا رہا ہے, اتنی تیزی سے میاں صاحب کو شیروانی پہنائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو نظام کا ایک بھرم تھا معاشرے میں, وہ بھرم ہی ختم کر دیا. آج آپ نے ان کی سیکیورٹی دیکھی, مری سے جو ان کے ساتھ جمر بھی ہے, اور ان کے ساتھ اسلام آباد پولیس کی گاڑیاں آگے آ گئی, پنجاب پولیس کی گاڑیاں, وہ تو سیکیورٹی بھی پرائم منسٹر کی سیکیورٹی لگ رہی تھی, یا کم سے کم بھی چیف منسٹر کی سیکیورٹی تھی. تو سیکیورٹی تو مل گئی میاں صاحب کو پرائم منسٹر والی, کیسز میں سے بھی بری ہو گئے, جلسہ بھی کر لیا. تو جو وہ چیک لسٹ ہے اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, چیک لسٹ تو پوری ہو گئی, تو بھائی آپ وزیر اعظم بھی ان کو بتا دیا جائے, تو تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے سلمان صاحب؟ اچھا پھر 60 ارب خرچ نہ کریں نا, اگر یہ ساری چیزیں بالکل اتنی کلیئر ہو چکی ہیں جو ہمیں اور آپ کو سب کو نظر بھی آ رہا ہے, تو تھوڑا بہت ہم دیکھ رہے ہیں کوئی اولا پردہ بھی نہیں رکھا جا رہا کہ چلیں کچھ تو ہو جس کی پردہ داری ہو, ایسی کوئی چیز بھی نہیں رکھی جا رہی. یہ بھی بذات خود ایک میسج ہوتا ہے. جی آپ نے صحیح کہا ہے کہ وہ پردہ داری کو رازداری. دیکھیں چور بھی چوری جب کرتا ہے تو وہ کم از کم بھائی یوں جھانکتا ہے, دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا, میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا. نقب لگانے والا بھی نقب زن بھی دیکھتا ہے کہ نقب لگاتے ہوئے مجھے کوئی دیکھے گا تو نہیں, وہ رات کے اندھیرے میں آئے گا, آہستہ آہستہ قدموں کی آہٹ رکھے گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہ تو ایسی نقب لگ رہی ہے میاں صاحب کے لیے جو نظر آ رہی ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں کسی کو, مطلب ٹھیک ہے اگر پتہ لگ گیا کسی کو تو کوئی بات نہیں, کیا فرق پڑے گا. یعنی میاں صاحب کے لیے اگر پوری بساط بچھا دی جائے اور میاں صاحب کو بالکل آپ کہہ لیں کہ سگنل فری کوریڈور میاں صاحب کے لیے, اور کوئی سپیڈ لمٹ بھی نہیں ہے, وہ سامنے اقتدار کی کرسی پڑی ہے میاں صاحب, نہ راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی ایسی کی تیسی, اور سپیڈ بھی اپنی مرضی کی آپ نے کھینچنی ہے, کھینچے اور بس کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے. تو یہ تو کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا. مانا کہ وہ عمران خان کو بھی سلیکٹڈ کہا جاتا تھا, لاڈلا کہا جاتا تھا, میاں صاحب ماضی میں خود بھی سلیکٹڈ لاڈلے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی کبھی نہ کبھی فیور ملتی رہی ہے, قواف لیگ ایک زمانے میں آئی ہی کنگز پارٹی بن کے تھی, لیکن یہ جو لٹ اب مچی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ تو کم از کم ہم نے تو اپنے. اچھا امیر, ویسے کوئی ایسی مثال ہے نگران کابینہ کب سے سزائے ختم کر دے؟ اگر نگران کابینہ نہیں سزائے ختم کرنی ہے تو پھر عدالتیں بند کر دیں. اور بڑا دلچسپ ہے, دیکھیں آج ہی نگران کابینہ پنجاب کی فیصلہ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ہوگا جیل کے اندر, سیکرٹ ٹرائل. اور آج ہی فیصلہ کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی سزا ختم. ایک ہی دن کے اندر تو کم از کم آپ دو اتنے متضاد فیصلے نہ کرتے, کم از کم وہی بھرم ہی رکھ لیتے. آپ نے پہلے کہا کہ جی یہ اگر 1 سال تک جنوری میں نگران حکومتیں آئیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں, مارچ میں الیکشن ہونا چاہیے تھا اصولی طور پہ, یا اپریل میں ہونا چاہیے تھا.
जनवरी से लेकर अब तक 10 महीने हो गए हैं निगरान हुकूमतें मौजूद हैं। अगर 10 महीने तक निगरान हुकूमतें चल सकती हैं तो आगे भी बहुत कुछ होता है, और अगर गैर आईनी तौर पर निगरान हुकूमतें चलाई जा सकती है तो मियां साहब को भी तो गैर आईनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है। इसी तरह कोई सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवा दे, कोई रेफरेंडम करवा दे मियां साहब के लिए, कोई और ऐसा कानूनी तरीका निकाल ले, एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि हमने नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 28वें वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सेलेक्ट कर लिया और उनको बना दे वज़ीर-ए-आज़म, तो हम सारे यूं हाथ बांध के माई बाप आप वज़ीर-ए-आज़म में कौन जुर्त कर सकता है? सवाल तो वो नहीं करेगा ना। सवाल तो ऐसे भी खुर्शीद शाह साहब भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मुल्क को बचाओ, किसी के हाथ ना आओ, मुल्क को बचाओ। नवाज शरीफ हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं, इसका क्या मतलब लें? बेबस हो गए वो लोग भी। देखिए, वो तो खुर्शीद शाह आज कह रहे हैं कि मुल्क बचाओ नवाज शरीफ, लेकिन अपने कंधों पे आओ नवाज शरीफ। बिल्कुल, मुल्क जरूर बचाओ लेकिन आओ अपने कंधों पर। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं तो गुनहगार आदमी हूं, मैं तो ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकता। मैं ये खुर्शीद शाह साहब बोल रहे हैं कि किसी और के कंधे पर ना आओ ना, कम अज कम अगर मुल्क ही बचाना है तो मुल्क कैसे बचेगा? ये मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप अगर एक रस निकले हुए गूदे में से, जिस फल का गूदा है जिसमें से रस निकल चुका है, आप उस गूदे को फिर जूस वाली मशीन में डालें और आप कहें कि आगे से रस के स्पिलवेज खुल जाएंगे, तो कैसे हो सकता है? मियां साहब ही की टीम थी जो शहबाज शरीफ के साथ थी, 2013 से 17 तक भी मियां साहब के साथ वही टीम थी, उससे पहले माजी में भी मियां साहब के साथ यही टीम चली आ रही है, तो अब भी वही टीम होगी। उस टीम के साथ मियां साहब इतने बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं। और मैं आपसे कहूं सलमान साहब कि इस दफा मियां साहब को अगर हुकूमत मिले तो खुदा के लिए 5 साल पूरे करने दीजिए। मैं बतौर कोई एक अदना सा तज्जिया कार नहीं, मैं एक बतौर शहरी ये 10 बस्ताज कर रहा हूं कि मियां साहब को इस दफा ना 5 साल पूरे करने दें किसी तरह, ताकि ये बार बार ये जो एक बना हुआ है ना कि हमें तो निकाल दिया और मुझे क्यों निकाला, और मैं तो पेरिस बना रहा था और मैं तो लंदन बना रहा था और मैंने तो G20 में जा रहा था और मैं तो बना रहा, ये हम सुन ना पाए दोबारा। बहुत शुक्रिया मीर अब्बास, एंकर पर्सन तजियाकार हमसे बात कर रहे थे। प्रोग्राम बोलो से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।